پر میں چاہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ پھر 27 سے شروع کریں گے، بس پورا ہو گیا، 26 آیات اتنی تھی۔ اس میں نے یہ جو آخری بات کی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بولو کس کے بارے میں؟ ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر کم از کم قرآن کی 4 سے 5 آیات ہیں۔ بولیے 4 سے، ایک تو یہی آیت ہے، اور دوسری وہ جو سورۃ القصص میں کیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ میرے محبوب آپ اس کے ایمان لانے پر نہ لانے پر غم نہ کرے، ایمان اس کو نہیں ملتا جس کو آپ دینا چاہتے ہیں، ایمان تو اسے ملے گا جسے رب عطا فرمائے گا۔ باقی آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اب آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، بڑی کمال کی، بس یہ میں اندر ڈھونڈ رہا تھا، مل گئی۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں پاکستان میں جنہوں نے میرے امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلاف محاذ اٹھایا ہوا ہے، اور ایران کے پیسے حلال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب تو نبی ہے، ابو طالب تو جناب مومن ہے، ابو طالب کو علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے چیلنج کر رہا ہوں، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو پاکستان کے کسی شہر میں میرے ساتھ میدان لگاؤ، میں اہل سنت کی ہر کتاب سے ثابت کروں گا کہ قرآن بھی سچا ہے اور میرے نبی کی زبان بھی سچی ہے اور میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کا فرمان بھی سچا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، دیوبندی اور اہل حدیث، اہل سنت سب کا اتفاق ہے کہ ابو طالب مسلمان اس نے کلمہ، یہ صرف ایران کا مسئلہ ہے، اور ایران کے وہ نمک حلال اور اہل سنت کے نمک حرام اور ایک پنڈی کا شیطان، یہ مل کر اہل سنت میں یہ زہر گھول رہے ہیں۔ نہیں جی نہیں، وہ تو محافظ رسول ہے، وہ تو کفیل رسول ہے، وہ تو محسن اسلام ہے، تو پھر کدھر جائے گا رب کا قرآن؟ پھر کدھر جائے گا میرے نبی کا فرمان کہ میرے نبی نے فرمایا میری وجہ سے ابو طالب کا عذاب کب ہو گیا ہے، میری محبت کی وجہ سے اس کو صرف جہنم کی جوتی پہنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے ابل رہا ہے جیسے ہڈیاں ابلتی ہے۔ کیا یہ صحابہ کی شان ہے؟ کیا یہ حضور مسلمانوں کی شان بتا رہے ہیں؟ حضرت علی نے خود کہا کہ انہو کان مات مشرکن، وہ مشرک مرا ہے، اپنے باپ کے بارے میں۔ انہو مات کافرن، میرا باپ کافر مرا ہے۔ تم کہتے ہو جی ہمارا دادا ہے۔ یہ جتنے بھی جعلی سید ہیں نا، وہ اپنے آپ کو اصلی سید ثابت کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں پورے ملک میں۔ اور مفسرون تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ ابو طالب نے کلمہ ہاں ساتھ دیا ہے، دفاع کیا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، پر یہ سب چیزیں تب قبول ہوتی ہے جب کلمہ پڑھا جائے، اور کلمے کا اس نے انکار کر دیا۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ ایک دن کعبہ کی طرف نکلے اور نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ نے نماز شروع کر لی تو ابو جہل لعنت اللہ نے کہا کہ کون شخص ہے جو اس محمد کی طرف جائے اور اس کی نماز خراب کر دے؟ تو ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن زبعری، کیا نام ہے جی؟ عبداللہ بن زبعری، اس نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے گوبر اٹھایا اور خون اٹھایا اور میرے نبی پر پھینک دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ اسی وقت حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے چاچا، انہوں نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کس نے کیا ہے؟ وہ ابو طالب کہنے لگا بیٹے کس نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن زبعری نے کیا ہے۔
اسی وقت ابو طالب اٹھا، اپنے کندھے پر تلوار رکھی اور آپ کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ ان لوگوں کے پاس آیا۔ جب لوگوں نے ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا تو کھسکنے لگے، جی ہاں اٹھنے لگے۔ ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم اگر کوئی شخص بھی اٹھا تو میں نہیں بولوں گا، میری تلوار بولے گی، اس کا سر کاٹ کے نیچے پھینک دوں گا، سب اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئے، حتیٰ کہ ابو طالب ان کے قریب آئے، کہا بیٹا یہ تیرے ساتھ کس نے کیا تھا؟ کہا جی یہ عبداللہ ابن زبعری نے۔ تو ابو طالب نے گوبر اور خون اٹھایا اور اس عبداللہ بن زبعری کے چہرے پہ ملا اور ان کی داڑھیوں پر ملا، ان کے کپڑوں پر ملا اور ان کو بہت برا کہا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ کسی دشمن کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتے، وَيَنْهُونَ عَنْهُ، اور خود بھی آپ کے قریب کلمہ پڑھ کے نہیں آ رہے، دشمنوں کو تو نہیں آنے دیتا پر خود بھی کلمہ پڑھ کے قریب ہے۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی ہے، یہ میرے سامنے تفسیر القرطبی پڑھی ہے جسے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہ میرے سامنے پڑھی۔ اجمع المفسرون، مفسرین کا اجماع ہے کہ بولو ابو طالب ایمان ہے نہیں لایا۔ اسی میں اللہ اکبر کبیرہ صحیح مسلم میں آ رہا ہے کہ رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو، میں اس کی وجہ سے قیامت کے روز تمہارے لیے گواہی دوں گا۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ اگر قریش کے طعنوں کا مجھے ڈر نہ ہوتا، انہوں نے مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو بھتیجے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ پھر حضور نے کان آگے کیا کہ چل کان میں ہی پڑھ دے، اور اس نے کان میں بھی نہیں پڑھا۔ تو معزز سامعین یہ ہے اصل مسئلہ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا۔ اللہ نے وہ بھی منع کر دیا کہ آپ اس کے لیے استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ توبہ میں جا کے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔